ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ پیر و مرشد قیامت کے دن مرید کی دستگیری کرتا ہے، یا کرے گا دستگیری، نجات دلائے گا اپنے مرید کو۔ کہاں نجات دلائے گا؟ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے پیر مرید کو نجات دلائے گا۔ بلکہ پھر فرماتے ہیں ہمارے پیر و مرشد، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت محبوب الہی، حضرت بندہ نواز گیسو دراز کہہ رہے ہیں ہمارے پیر و مرشد یعنی سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کا ایک مرید تھا، لیکن وہ آزاد خیال تھا۔ آزاد خیال مطلب بہت باعمل نہیں، ہم لوگ کے جیسے رہا ہوگا گرا پڑ، بلکہ وہ ان کا مرید تو ہم سے بہت بہتر، ہم کے جیسے کیا ہو سکتا، ہم لوگ تو بہت گرے پڑے ہیں، وہ تو ہم سے بہت بہتر ہوں گے، لیکن اس دور کے حساب سے آزاد خیال، بہت باعمل نہیں تھے، بہت پرہیزگار متقی نہیں تھے، لیکن تھے کس کے مرید؟ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے مرید تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد اس کی قبر میں عذاب کے فرشتے آئے، اور عذاب کے فرشتے آئے، لیکن دیکھا کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی ٹوپی اس کے سر پر ہے۔ اس سے پتا چلا کہ بزرگوں کے تبرکات قبر میں رکھنا جائز ہے۔ یہ پیر کی ٹوپی کیا کر سکتی ہے؟ پیر کی ٹوپی کیا کر سکتی ہے وہ اندر والوں کو پتہ ہے، اندر جا کے پتہ چلے گا کیا کر سکتی ہے۔ حضرت بندہ نواز کے سدراس فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد کا مرید نصیر الدین چراغ دہلوی کا مرید قبر میں گیا، آزاد خیال تھا، آزاد طبع تھا، آزاد طبیعت تھا، لیکن پیر و مرشد کی ٹوپی اس کے سر پہ تھی۔ عذاب کے فرشتے آئے تو اس وقت تو فرشتوں نے کہا جس کے سر پہ حضرت خواجہ نصیر الدین کی ٹوپی ہو اسے عذاب کیسے دیں؟ نصیر الدین چراغ دہلوی کی ٹوپی جو پہن کے آیا ہو تبرک ہے، اس کو عذاب کیسے دیں؟ اب اس کے بعد چونکہ آپ جانتے تھے نا، کیونکہ آپ جانتے تھے نا کہ ہر آدمی پیر بنے گا، تو آگے آپ نے اس کو اور واضح کر دیا کہ پیر کی ٹوپی پہنی ہوئی دیکھی تو فرشتوں نے عذاب نہیں دیا اس کی برکت سے۔ تو حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں مگر ہاں فقیر کو یعنی پیر کو خدا کے یہاں اتنا اعزاز ہوتا ہے کہ اس سے تعلق قائم کرنے سے، پیر کو اللہ کے اتنا مرتبہ حاصل ہوتا ہے کہ اس سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے انسان جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ اب آگے آپ فرماتے ہیں مگر اس وقت تک کسی کو پیر بننا جائز نہیں ہے، اس وقت تک کسی کو پیر بننا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کے یہاں یہ مقام نہ پالے کہ وہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرا سکتا ہو۔ جب تک یہ مقام اس کو حاصل نہ ہو جائے کہ وہ اللہ کے یہاں اتنا مقام پالے کہ وہ اللہ سے عرضی کرے تو اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے، اس وقت تک کہ جائز نہیں کہ وہ مرید کرے۔ آپ دیکھیں اپنے لوم چلانے والے، مقادمی کرنے والے، ہوٹلوں پہ نماز کے ٹائم میں بیٹھنے والے، ناچ کودنے پھاندنے والے، نمازوں سے دور رہنے والے مرید کر رہے ہیں، لوگ ہو رہے ہیں مرید، اچھی نیچی دیتے ہیں گھروں میں بیٹھ بیٹھ کر کے، اچھا عورتوں کو لے کر بیٹھتے ہیں۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ عورتوں کو ذکر بھی کرایا جا رہا ہے، یہ اللہ سامنے بٹھا کر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے لیے سنیوں سنیت کو بدنام نہیں کرتے، اللہ کے یہاں منہ دکھانا ہے، اللہ کے یہاں منہ دکھانا ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سنیوں کو شعور عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے بارے میں بندہ نواز سرکار فرماتے میرے مرشد نے میری تربیت کی، پیر ہوتا ہی تربیت کی، اور جس کو خود علم نہ ہو، جس کی خود تربیت نہ ہو، وہ کیا تربیت دے؟ حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے کم و بیش 20 سال کا عرصہ اپنی پیر و مرشد کی خدمت میں، کم و بیش 20 سال کا عرصہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی خدمت۔ تو حضرت آپ نے پوچھا فجر پڑھتے ہو نا؟ کہاں؟ وضو کب تک رہتا ہے؟ کہا طلوع آفتاب تک، وہ کا اشراق بھی پڑھ لیا۔ فرماتے چند دن تک میں اشراق پڑھتا رہا، پھر فرمایا کیا حال ہے؟ تو کہا اس کے ساتھ چاشت بھی ملا لیا، میں چاشت کا پابند ہوں۔ فرمایا روزے کتنے رکھتے ہو؟ کہا حضور 13-14 رکھتا ہوں، اور رجب کے روزے رکھتا ہوں۔ کہا شعبان کے؟ کہا صرف 9 رکھتا ہوں۔ تو کہا اس میں 21 اور ملا لو، 9 میں 21 شعبان کے اور ملا لو تو 3 مہینے کے پورے روزے ہو جایا کریں۔ پھر اس کے بعد
عید کے موقع پہ پوچھا کہ شوال میں کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ ششیدی روزے بھی رکھتا ہوں، 6 روزے عید کے بھی رکھتا ہوں۔ تو کہا کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ صوم وصال رکھتے ہیں۔ صوم وصال یعنی روزانہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر بعض لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن صوفیہ کے یہاں ایک طریقہ ہے۔ تو کہا پھر اس طرح ہوا، پھر اس کے بعد معمول بن گیا آپ کا، آپ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کی محبت جس کے دل میں جتنی ہوگی اس کے دل میں اتنا عبادت کا جذبہ ہوگا، اتنا عبادت کا جذبہ۔ اس لیے کہ جس کو عبادت کی لذت ملتی وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، جس کو اللہ کی محبت ملتی وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ مرید انڈے کی طرح، مرید کس طرح ہے؟ انڈے کی طرح، اور پیر کامل، وہ جس کا ذکر ہوا، پیر کامل مرغی کی طرح۔ انڈا چھیکے میں، فریج میں، ٹوکری میں 10 سال بھی پڑا رہے تو بولو انڈا چوزا بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ لیکن اگر انڈا 15 دن مرغی کے نیچے رہے تو بولو چوزا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو جب تک انڈے کو مرغی کی گرماہٹ نہ ملی اس وقت تک انڈا چوزا نہیں بن سکا۔ اسی طرح جب تک بندے کو سچا پیر نہیں ملتا اس وقت تک کہ بندہ کامل نہیں ہوتا۔ سچا پیر ملے، جس قسمت والے ہیں وہ سچا پیر۔ اب سچا پیر کیا؟ پھر دہرا دیتا ہوں، جس میں 4 باتیں ہیں وہ سچا پیر، جس میں 4 باتیں وہ، نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ ہو، نمبر 1 ہاں یعنی کہ ادھر ادھر کا نہ ہو، ورنہ اس کا عقیدہ ہی خراب ہے تو کیا ہوگا؟ سنی صحیح العقیدہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 کبھی بھی اٹھ کر کے مریدی شروع نہیں کر دی ہو، اس کو خلافت کہیں سے ملی، اور جہاں سے خلافت ملی اس کو بھی کہیں سے ملی، اس کو بھی یعنی پوری کڑی سے کڑی، اور ایسی کڑی جڑی ہو کہ اس کا سلسلہ بالاتصال رسول اللہ سے جا کر کے ملے، دوسری شرط۔ تیسری شرط پابند شرع ہو، خلاف شریعت کام نہیں کرتا، عورتوں سے پیر نہ دبوائے، پابند شرع، نماز کا پابند ہو، شریعت کا پابند شرع، حرام کام علل اعلان نہ کرتا، ٹھیک، شریعت کا 3 بات ہوگی۔ چوتھی بات اتنا علم رکھے کہ بغیر کسی کی مدد کے ضروریات زندگی کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، یعنی غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، نکاح، طلاق، ایمان، کفر، یہ سب جو ضروریات کے مسائل اس کو یاد ہونے چاہیے یا کتابوں سے نکال سکے، وہ سمجھ سکے، سمجھا سکے۔ یہ 4 باتیں جس میں ہے وہ کامل پیر ہے، چاہے اس سے کرامت کا صدور ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، ہوا میں اڑتا ہو یا نہ اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو نہ چلتا ہو، لیکن یہ 4 چیزیں وہ سچا پیر ہے۔ سچے پیر سے مرید ہو جاؤ گے، اگر اللہ نہ کرے 4 شرطیں اس میں، لیکن ہے وہ خالی، اگر وہ خالی ہے تو اس کے پیر سے آپ کو فیض ملے گا، اور اگر وہ بھی خالی ہے تو اس کے پیر سے فیض ملے گا، اگر وہ بھی خالی ہے اس کے پیر سے، یعنی اوپر سے وہ نسبتیں آپ کو ملے گی۔ اور اگر اللہ نہ کرے سب خالی ہے، میرے غوث تو پھر کیا کہیں، میرے خواجہ کا تو کیا کہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، یہ نسبتیں آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے۔